الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے، اور عقیدہ آخرت میں مختلف پہلوؤں پر ہم دلائل عرض کر رہے تھے۔ مختلف اس عقیدے کے سمجھے مختلف انواع آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کو شکلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ عالم برزخ، یہ بھی عقیدہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر سور پھونکا جانا، پھر لوگوں کا اپنے قبور سے باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا، جمع ہونے کی کیفیات، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حساب و کتاب، اور اس کے بعد جنت دوزخ کا داخلہ، حوض کوثر پر حاضر ہونا، شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کو اجازت دی جائے گی وہ شفاعت کریں گی۔ اسی طرح پل صراط سے گزرنا، یہ سب ہمارا عقیدہ آخرت میں ہی آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ بالکل حق ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم اس وقت کے لیے ابھی سے ہی تیاری کرنے کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے روح اور جسم کے تعلق کے قائم رہتے ہوئے ہمیں اس کی تیاری کو مکمل کرنا ہے۔ تو آخرت کا حساب و کتاب، یہ بھی چونکہ عقیدہ آخرت کی ہی ایک صورت ہے، یا عقیدہ آخرت ہی اس سے بھی عقیدہ آخرت وابستہ ہے، اس کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ چنانچہ حدیث نمبر 5322 ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے صاحب مشکات لے کر آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے حاضر کرے گا، تو اس کے سامنے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، یعنی جتنا اس کا لکھا گیا ہوگا 99 اس کے دفتر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر دفتر تحت نظر ہوگا۔ دفتر میں آپ رجسٹر بھی کہہ لیں کہ 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر جو ہے وہ تحت نگاہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اور کیا تجھ پر میرے نگران کرامن کاتبین نے کسی قسم کا ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا رب کریم، واقعی یہ تمام امور میں نے کیے ہیں، تمام کام میں نے کیے ہیں، اور کرامن کاتبین نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو بیان کر دے۔ وہ کہے گا یا رب کریم کو عذر بھی نہیں ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو قریب مایوسی ہو جائے گا، مایوسی کے قریب تر ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنے تیرے گناہ ہیں ٹھیک ہے سامنے رکھ دیے گئے، اب تیری ایک نیکی بھی ہے، اور وہ نیکی چھپا کر رکھی گئی تھی، اس وقت ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ورقہ نکلوائے گا، ایک پرچہ نکلوائے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اس کو لے جا اور اپنے اعمال کے ترازو میں اس کو رکھ دے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب کریم، یہ ایک بظاہر چھوٹا سا ورقہ، چھوٹا سا صفحہ، اتنے میرے یہ 99 دفتر ہیں، ہر دفتر تحت نگاہ وسیع ہے، تو یہ کہاں ان کے مقابلے میں کام آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا رکھ دے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شخص جائے گا اور ایک ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر ہوں گے، دوسرے پلڑے میں اس نیکی کو رکھ دے گا۔ جب یہ رکھے گا تو یہ پرچہ بھاری ہو جائے گا اور تمام جو دفاتر ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں نام کے ساتھ کوئی بھی شے بھاری نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کے معاملات ہوں گے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی کے اس طرح کے بے شمار مناظر میدان محشر میں نظر آئیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ اتنے اس کی خطائیں، اتنے گناہ، لیکن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی، جس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بخشش کے جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے بہانے تلاش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنی رحمت کا اظہار پسند فرماتا ہے، جو بہت ہی زیادہ سرکش ہوگا جیسے کافر منافق مشرک یہی ہلاک ہوں گے، باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے 5323 نمبر حدیث کا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے دوزخ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی تو میں رو پڑی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت میں اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک میزان کے پاس، یہاں تک کہ جان لے کہ اس کا وزن ہلکا ہے یا بھاری، ترازو کے پاس، وہاں پر یہ حساب و کتاب کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا، اور نام اعمال ملنے کے وقت جب کہا جائے گا کہ آؤ نام اعمال پڑھو، یہاں تک کہ وہ شخص جان لے کہ اس کا نام اعمال کہاں پر دیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے، جسے ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی پشت کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی، کس طرح ہاتھ کو موڑا جائے گا یا جسم سے گزار کر توڑ کے پیچھے نکال دیا جائے گا، بہرحال یہ اس کی ذلت کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا پلسرات کے نزدیک جبکہ وہ دوزخ کے کناروں کے درمیان رکھا جائے گا۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو ان 3 موقعوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ یا تو حدیث بہت پہلے کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال ذکر نہیں کر دیے گئے تھے، کیونکہ آپ کو بتدریج علم حاصل ہوا ہے، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی علم غیب کے موضوع کے تحت بتا دیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تعویل کرنے کی کہ آگے خود ایسی حدیثیں آ رہی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی امداد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پل صراط پر آپ کھڑے ہوں گے اور سلم سلم ارشاد فرما رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلامتی فرما سلامتی فرما، اور اپنے امتیوں کو گزار رہے ہوں گے۔ حوض کوثر پہ آپ موجود ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، میزان پر آپ موجود ہوں گے اور نام اعمال کے وزن کے سلسلے میں معاون ثابت ہو رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس میں یا تو عام لوگوں کا بالکل بیان ہے کہ عام لوگ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، زیادہ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 3 مواقع پہ اپنے گھر والوں کے بھی مددگار نہیں ہو سکتے، تو کیا کسی پر کرم فرمائیں گے؟ یہ غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر میں کتنی عزت اور کتنی وجاہت ظاہر کی جائے گی۔ ایک تو ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے وہ عزت و وجاہت، میں نے نہیں کہا کہ آپ کو عطا کی جائے گی، وہ تو پہلے ہی ہے، ظاہر کی جائے گی، آپ کو اظہار کا موقع دیا جائے گا، اور ہر جو اول اور آخر شخص ہوگا سب پر یہ ایک ساتھ منکشف ہو جائے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ذی وجاہت شخصیت ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ابھی شفاعت کی حدیثیں آ رہی ہیں، اس پہ انشاءاللہ مزید ہم کلام کریں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی عاجزی انکساری کا یا اپنی لاچاری کا بیان نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یا تو یہ شروع اسلام کی پہلے کی بات ہے جب آپ کو بقیہ معاملات آپ پر ظاہر نہیں فرمائے گئے، اور یا اس میں عام لوگوں کا بیان ہے کہ بعض اوقات سائل کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اور خود بولنے والا اپنے آپ کو نظر انداز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس بات کو آگے منتقل کیا جائے گا لہذا ایسا کلام کیا جائے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، درس حاصل کریں، مزید ان کے قلب میں خوف پیدا ہو، اور یہ خوف انہیں عبادت پر استقامت اور گناہوں سے دوری کے سلسلے میں معاون ثابت ہو جائے۔ لہذا یہ خدا نخواستہ نتیجہ مرتب کرنا درست نہیں ہوگا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس میں پہلے کی بات ضمناً چونکہ بات چل رہی ہے تو ہم ضمنی طور پہ اصلاحی ایک پہلو بھی لے لیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجائے رسول ہیں، قطعی طور پر جنتیہ ہیں،
اور زہد و تقوی کی پیکر تھیں، کوئی خطا کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا، اس کے باوجود دوزخ کو یاد کر کے رونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوزخ کو یاد کرنا اور پھر رونا، ایک تو ہے کہ چلو ایک بیان چل رہا ہے، ایک کیفیت طاری ہوئی انسان پر، وہ الفاظ ذہن سے کان کی پردے سے ٹکرا رہے ہیں اور قلب میں ذہن میں ایک اثر مرتب کر رہے ہیں، انسان رو پڑا۔ لیکن ایک اپنی فکر کو اتنا طویل کرنا کہ آدمی بیٹھے بیٹھے غور و تفکر کرتے کرتے اس ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ پھر ایک مجمع کثیر کے اندر آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی کیفیات دیکھ کر بھی اثر قبول کر لیتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر بیٹھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، یہ اس کی سچی کیفیت کی علامت ہے جس میں بڑا اخلاص ہے، اور وہ حقیقتاً خوف خدا یا حقیقتاً فکر آخرت میں مبتلا ہے۔ اس انعام کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے کہ ایک بند کمرے میں انسان بیٹھا ہو، کوئی خارجی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے اثرات قلب پر مرتب ہونے کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو نکال دیں، کوئی چیز سن بھی نہیں رہا کہ قلبی کیفیات کی تبدیلی کا سامان ہو جائے، اس کے باوجود وہ رو پڑے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گناہوں سے محفوظ ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت رکھنے کے باوجود اتنا روئیں، اور ہم کثرت گناہ کرنے کے باوجود ہنستے رہیں، مذاق کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کو فراموش کرتے رہیں، یہ قطعی طور پر غیر مناسب بات ہے۔ میں بہک سکوں کوئی اور ہے۔ مزید حدیث ہے ترمذی کے حوالے سے، حدیث نمبر 5324 ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کے راویہ ہیں، اور بڑی مزید بہترین یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال کا ذکر فرمایا، اور ہمیں سوچنا چاہیے اس پر کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں، تو میرا ان کے متعلق کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کیسے فیصلہ فرمائے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان خیانتوں، نافرمانیوں، جھوٹوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور تیری انہیں سزا دینے کا حساب دوسرے پلڑے میں ہوگا۔ پھر اگر تیرا سزا دینا ان کے جرموں کے برابر ہو گیا تو یہ برابر برابر ہو گیا، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ تجھے مفید ہوگا نہ مضر ہوگا۔ اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ فضیلت دے گا، تجھے ثواب دے گا، تیرے درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر تیرا سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہو گیا تو اس زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ تیرے مثلا دیگر حدیثوں میں جیسا ہے کہ نیکیاں نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، یا ان کے گناہوں کا وبال یہ شخص سہے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو یہ سن کر وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا اور چیخیں مارنے لگا، تو نبی کریم سے یعنی خوف خدا کے باعث ان کے منہ سے چیخوں کی آوازیں نکل گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جس کا آیت سرکار نے پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف والی ترازو رکھیں گے تو کوئی جان کچھ بھی ظلم نہیں کی جائے گی، اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، ہم کافی حساب لینے والے ہیں۔ گویا کہ سرکار نے فرمایا تم پہلے غور کر لو کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا ہر چیز کا۔ تو وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ بات سن کر میں اپنے اور ان غلاموں کے درمیان جدائی سے بہتر کوئی بات نہیں پاتا ہوں، یعنی میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں یہی سب سے بہتر ہے۔ قریب رہیں گے تو یہ بھی غلطی کرتے رہیں گے، مجھے بھی غصہ آتا رہے گا، میری زبان سے بھی کچھ نہ کچھ نکلتا رہے گا، سزائیں دوں گا اور آخرت کی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ بربادی کا سامان ہو جائے۔ لہذا ان صحابی نے عرض کی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ظالم میدان محشر میں چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے دنیا کے اندر کتنی ہی اس کی سورس ہو، کتنی اس کے پاس فورس ہو، یا وہ منصب رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ یہاں کے قانون سے بچنا آسان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچنا ناممکن ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار وہاں پر آ کر معاذ اللہ کوئی رشوت تو دے نہیں سکتا کہ وہاں پر دے کر چھوٹ کے نکل جائے گا،
وہاں تو حساب و کتاب دینا ہی ہوگا. تو لہذا یہ عقیدہ ہمیں مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے. اگر یہ عقیدہ آخرت ہمارا اس لحاظ سے مضبوط ہو جائے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو شوہر بیوی پہ ظلم کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے گالیاں بکتے ہوئے، افسر اپنے ماتحتوں کے اوپر حکمرانی جتاتے ہوئے اور ان کی تنخواہیں روکتے ہوئے، ضبط کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے جو یہ استاد بنے ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، پانا پکڑا رہے ہوتے ہیں، بات بات میں ان کو مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، ذلیل کرنا، سب کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اسی طرح جو استاد ہیں، اگر کوئی قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، وہ ڈنڈے مارتے ہیں بچوں کو. یہ بھی ہمارے ہاں جاہلانہ رسم ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کوئی قاری صاحب سن رہے ہوں تو ناراض بھی نہ ہو کہ ہمارے ہاں یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر ان کو ذہنی طور پر تیار کر کے علم دینا نہیں چاہتے، بلکہ ٹھونسنا چاہتے ہیں، روب قائم کر کے ڈرا کر مار کر ڈنڈے کے خوف سے پڑھانا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچہ سہم جاتا ہے، اس کی پوری ذہنی صلاحیتیں کام نہیں کر پاتی، کیونکہ خوف ان صلاحیتوں پہ غالب آ کر ذہنی تعمیر کو بھی روک دیتا ہے اور ذہنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کو روک دیتا ہے. اور قاری صاحب کہتے ہیں کل ذہن بچہ پڑھ کر ہی نہیں دیتا، اتنے ڈنڈے مارتا ہوں پڑھتا نہیں ہے. وہ پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا ڈنڈا دیکھتے اس کے ذہن پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے جو اس کے حفظ کی صلاحیت کو، یاد کرنے کی صلاحیت کو، ایک ذہنی صحیح استعمال کی صلاحیت کو روک دیتا ہے. تو قصور تو آپ کا ہوا کہ آپ نے اتنا پریشر کیوں قائم کیا، لیکن بہرحال یہ غلط طریقے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ استاد ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جتنا مرضی مارو، ہڈیاں توڑ دو، گوشت پھاڑ دو، منہ پہ چہرے پہ نشان پڑ جائیں بچوں کے. بالکل نہیں. میدان معاشر میں استاد کی بھی گرفت ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پر یہ تو غلام تھا، آقا تو غلام پہ بہت زیادہ حق رکھتا ہے، تو استاد شاگرد کو تعزیراً مار سکتا ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن جانور میں انسان میں فرق ہوتا ہے. جانور کو جتنا مرضی سمجھا دیں وہ نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے ڈنڈا ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کو سمجھانے کا کہ وہ اس سے احساس حاصل کر کے اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن انسان کے پاس ذہن ہے، عقل ہے، شعور ہے. اگر ہم اسے سمجھائیں گے وہ قابل علم ہوتا ہے، یعنی علم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، وہ سمجھے گا بچہ. اور پھر ایک دفعہ ذہنی تعمیر کر دی جائے تو جلوت میں ہو خلوت میں ہو چلتا رہے گا. لیکن جس کو آپ ڈنڈا مار کر چلائیں گے وہ آپ کے سامنے چلے گا، لیکن جب تنہائی میں پہنچے گا وہ بالکل نہیں چل سکتا ہے. لہذا اس حدیث پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.